بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جو فرسٹ لیکچر تھا، فرسٹ ڈیمو لیکچر، وہ انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن، اور اس پہ ہم نے نہیں آ رہا ہے۔ اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم جو ہے السلام وہ علیکم سر۔ سلائڈ نظر نہیں آ رہا آ جائے گی سر، آ جائے گی، ڈسپلے کر دی ہے میں نے۔ آپ کے پاس نیٹ ورک سر ویک میری ہوگا۔ آ رہی ہے آواز؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، کیا ایشو ہے آپ کو؟ بس سر آواز کلیئر کرنا چاہ رہا تھا اوکے، سر۔ سلائیڈ نظر آ رہی ہے نا سب لوگوں کو؟ جی جی سر سر۔ سلائڈ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا سر، آواز آ آپ رہی ہے، سلائڈ نظر نہیں آ رہا۔ چل ہماری طرف سے سر شو ہو رہی ہے، اگر آپ کی طرف ایشو ہے تو پھر آپ کا نیٹ ورک ویک ہوگا، آپ ایک دفعہ ری جوائن کر لیں۔ بسم جی اللہ سلائڈ الرحمن الرحیم۔ آواز بھی آ رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسک کانسیپٹ آج ہم بات کریں گے، ٹیسٹنگ، میجرمنٹ، اسیسمنٹ، ایویلویشن، ان کو ٹیسٹنگ ایلیمنٹس کہتے ہیں ان چاروں کو۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے مائکس اور کیمرہ کو آف رکھیے گا۔ ایک سوال ہے کہ گھر میں کسی کو بخار ہو جاتا ہے تو اس بخار کو چیک کرنے کے لیے ہم کس چیز کو یوز کرتے ہیں یا کیسے چیک کرتے ہیں بخار؟ جی شاباش۔ سر تھرمامیٹر سے کرتے ہیں۔ تھرمامیٹر کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے تھرمامیٹر؟ کوئی سر میجرمنٹ ایک میجرنگ ڈیوائس ہے، انسٹرومنٹ ہے، ڈیوائس ہے، ٹول ہے، ایسے ہی ہے۔ یس، ڈیوائس، انسٹرومنٹ، ٹول، ایسے ہی ہے، ایگری ہیں سب؟ اچھا ٹیمپریچر میجرمنٹ کے لیے ہاں ہوتا ہے۔ ہاں اچھا، اب مجھے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں بالکل اسی طرح ہم نے بچے کی پرفارمنس کو میئر کرنا ہے۔ ہم نے مائک آف رکھیں گے پلیز۔ ہم نے بچے سر کی ایکسکیوز می، جی جی سر میرے نیٹ ورک کا تھوڑا ایشو ہے، میں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ چلیں، نیٹ ورک کا ایشو پھر محترمہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں اچھی سروسز ضرور پرووائڈ کرتا۔ میں جو ہے کوشش کروں گا کہ اس کی ریکارڈنگ جلدی بھیج دوں، وہ آپ سن لیجئے گا۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ کیا بات، ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ بالکل اسی طرح ہم نے کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ایک بچے کی پرفارمنس کو دیکھنا ہے۔ اس کے لیے بھی کسی ٹول کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ سوال ہے جی۔ جی بالکل سر۔ بچے کی پرفارمنس کو میئر کرنے کے لیے جو ٹول ہم یوز کرتے ہیں نا، اس کو ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے بھائی؟ ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، اب اگلا سوال ہے ایک چھوٹا سا آپ سے، کہ آپ نے ٹیمپریچر میئر کرنے کے لیے اپنی چھوٹی بہن، بھائی، امی، ابو کسی کو دیا کہ اس بچے کا ٹیمپریچر میئر کریں گھر میں ہی۔ وہ کہتا ہے ٹیمپریچر بہت ہائی ہے۔ سمجھ لگی ہے کتنا ہائی ہے؟ ایک ساتھ میں دوسرا بھائی کھڑا ہے، وہ تھرمامیٹر چیک کرتا ہے، ڈیجیٹل تھرمامیٹر ہے، فرض کر لیتے ہیں ہم، یہ والا تھرمامیٹر ہے، یہ جو ہے نظر آ رہا ہے؟ یہ نظر آ رہا ہے تھرمامیٹر؟ جی نظر آ رہا ہے سر۔ ہاں، یہ والا فرض کر لیں ہم تھرمامیٹر ہے۔ اب ایک بندے والد صاحب نے کہا کہ اس کو ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، بخار تیز ہے، یا ٹیمپریچر، ایک نے کہا کہ 103 پہ بخار ہے۔ کس کی بات زیادہ مؤثر رہے گی؟ جی 103، 103 والی نا، کیونکہ ایگزیکٹ ہمیں فگر پتہ چل جاتی ہے کہ بھائی اس کا ٹیمپریچر اتنا ہے۔ اچھا، اب اسی طرح کلاس میں ایک بچہ بہت اچھے نمبر لیتا ہے۔ اب بھائی کتنے اچھے نمبر لیتا ہے؟ 80 لیتا ہے، 70 لیتا ہے، 75 لیتا ہے، اور ایک ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ 90% لیتا ہے، 92% اس نے لیے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے بہت اچھے لیے ہیں، استاد کہہ رہا ہے، تو دوسرا ٹیچر کہہ رہا ہے اس نے 92% لیے ہیں یا 92 مارکس لیے ہیں۔ تو 92 مارکس، پلیز اپنے یہ مہوش ایوب کائنڈلی اپنا مائک تو آف رکھیں، اللہ کی بندی۔ تو یہ آپ سے اپنے مائک آف رکھا ہاں، اب یہ مجھے نہیں، مجھے مطلب یہ بار بار کہنے کی آئی تھنک ضرورت ہی نہیں پیش آنی چاہیے تھی، کیونکہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، میرے سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چونکہ لائیو سیشن ہے، فزیکل کلاس میں اگر ایک دوسرے سے بندہ بات کر لے تو وہ اتنی ڈسٹورشن نہیں ہوتی، اس میں آپ کی تھوڑی سی آواز پورے سسٹم کو ڈسٹرب کرتی۔ اچھا، کہاں پہ میں تھا؟ دوبارہ سے مجھے شروع کرنا پڑے گا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ایک ٹیچر کہتی ہے یا کہتا ہے کہ میرے بچے کے 93 مارکس ہیں، ایک کہتے ہیں بہت اچھے ہیں۔ اب بہت اچھے والی سمجھ نہیں ہے۔ تو اسی طرح پہلے تو ہم نے اس کی پرفارمنس میئر کرنے کے لیے ٹیسٹ کی بات کر لی کہ ٹیسٹ ہے،
ٹھیک ہے. اب اس کی ایگزیکٹ فگر نمبر بتانے کے لیے ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں, میئرمنٹ کرتے ہیں. یہ دو باتیں یہاں تک سمجھتے ہیں, اس کے بعد آگے چلیں گے. ٹیسٹ نیرویسٹ ان اسکوپ ہوتا ہے ان چاروں میں, ٹیسٹ, میئرمنٹ, اسیسمنٹ, ایویلویشن میں سب سے چھوٹی چیز کیا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ کو ہم کیا کہتے ہیں, انسٹرومنٹ, ٹول یا ڈیوائس. ٹول, ڈیوائس اور انسٹرومنٹ. اس کا پرپز کیا ہوتا ہے, سب سے پرائم آبجیکٹیو یا پرپز ٹیسٹ کا کیا ہوتا ہے, ٹو میئر دا بیہیویئر آف اے اسٹوڈنٹ. بچے کے بیہیویئر کو, ہم نے کہا کہ لرننگ از اے پرماننٹ چینج ان بیہیویئر, تو وہ بیہیویئر یا لرننگ یا آؤٹ کمز کو میئر کرنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں, جسٹ لائک تھرمومیٹر, جیسے آپ ٹیمپریچر کو میئر کرنے کے لیے یوز کرتے ہو. دوسری ڈیفینیشن ہے فارمل اینڈ سسٹمیٹک پروسیجر فار گیٹنگ انفارمیشن اباؤٹ اسٹوڈنٹ پرفارمنس. یہ ایک فارمل اور سسٹمیٹک پروسیجر ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں, بچے کی پرفارمنس سے ریلیٹڈ انفارمیشن اسی سے ہی کلیکٹ کرتے ہیں. دوسری ڈیفینیشن. تیسری سب سے کامن ڈیفینیشن جس کو میں اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ٹیسٹ ایک سوالات کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں ہر سوال کا ایک درست جواب موجود ہوتا ہے, جس کو جواب دینے والا زبانی یا پھر تحریری طور پر جواب پرووائڈ کرتا ہے. تو ٹیسٹ کیا ہے, ٹیسٹ کی یہ 3 ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, ٹیسٹ کلیئر ہو گیا. اب ٹیسٹ تو ہم نے لے لیا, مثال کے طور پر میں کسی کا نام لے کے بتا دیتا ہوں کہ یہ جہاں پہ موجود ہیں جی, مرتضیٰ موجود ہے. مرتضیٰ جو 8ویں کلاس کو پڑھاتے ہیں اور سائنس پڑھاتے ہیں. انہوں نے سائنس میں 8ویں جماعت کا چیپٹر نمبر 1 کا 20 نمبر کا MCQ ٹیسٹ لے لیا. ٹھیک ہے, اس ٹائپ کا ٹیسٹ لے لیا. بچوں نے ٹیسٹ اٹیمپٹ کر لیا. اب وہ کیا کریں گے, سکورنگ کریں گے دوسرے نمبر پہ. جیسے ہم تھرمومیٹر کی ٹمپریچر ہائی ہے تو نمبر دیکھ کے زیادہ بہتر آئیڈیا ہو جاتا ہے. اب مرتضیٰ صاحب نے کیا کیا کہ اس کی پرفارمنس کو سکورنگ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ رول نمبر 1 ہے تو اس نے 20 میں کتنے مارکس لیے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں ان کی مارکنگ کرتا ہے. 16 نمبر لیے. رول نمبر 2 نے 15 لیے. رول نمبر 3 نے 19 لیے. تو میئرمنٹ کیا چیز ہے, نمبر یا نومیریکل ویلیو کو کہتے ہیں. کوانٹیفیکیشن اور سکورنگ آف اے ٹیسٹ, کسی چیز کو کوانٹیفائی کرنا یا بچے کے ٹیسٹ کو سکور کرنا. ٹھیک ہے, یعنی نومیریکل ویلیو میں بچے کی پرفارمنس کو, ایک سادہ لفظوں میں ہم اس کو میئرمنٹ کو کہتے ہیں, بچے کی پرفارمنس کو ایک نمبر کی شکل میں ظاہر کرنا. جیسے میں نے کہا بہت اچھے مارکس ہیں, 93 ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 93 اٹ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ جی بہت اچھے ہیں. تو obtain information in a quantitative way limited to quantitative description of pupils performance. measurement is a numerical value. ٹھیک ہے, اب جیسے ہم یہ میئر کرتے ہیں, ہائٹ کرتے ہیں, ویٹ کرتے ہیں, اسی طرح ٹیسٹ سکور ہم پرسنٹیج میں کر لیتے ہیں. یہ 63 آؤٹ آف 80 یہ ایک ٹیسٹ کے سکور ہے. یہ یہاں تک ہے میئرمنٹ. اب میئرمنٹ کے بعد کیا کرتے ہیں, کوئی بتا سکتا ہے؟ جی آپ لوگ جی پھر کیا کرتے ہیں, اگلا کام کیا کرتے ہیں؟ اس کا گریڈ وغیرہ, اس کا نمبر, ہاں ججمنٹ ہوتا ہے پھر سر. اچھا, ججمنٹ تو اینڈ پہ ہوتی ہے نا. اب اس سے پہلے بچوں کے ساتھ اس کی کوئی ڈسکشن کی جاتی ہے کہ بھائی تمہارے اتنے اچھے ہیں, تم نے اس ایریا میں کمزور ہیں, تمہارے نمبر اس. سر اس کو نمبر دیتے ہیں, یعنی کہ اگر پارٹیکولر سبجیکٹ میں اگر اس کے اتنے نمبر ہیں تو اس کو نمبر دیے جاتے ہیں, گریڈ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ دے دیا آپ نے, وہ تو ہو گیا, سکورنگ آپ نے دے دی, گریڈ آپ نے کر لیا میئرمنٹ میں. اگلا کام آپ کیا کرتے ہیں, بچے کے ساتھ ٹیسٹ شیئر کریں گے نا. ہاں اسیسمنٹ. مرتضیٰ صاحب اپنے بچوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے کہ رول نمبر 1 کے اتنے ہیں, 2 کے اتنے ہیں, 3 کے اتنے ہیں, رول نمبر 50 کے اتنے, یہ کریں گے نا کام مرتضیٰ صاحب, ایسے ہی ہے جی, ایسے ہوتا ہے نا کہ ریمارکس دینا. یس, ریمارکس دینا. ٹھیک ہے, گڈ, ایکسیلنٹ, پور, یہ ریمارکس دینا. ایوریج, بلو ایوریج, ابو ایوریج, اس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ. ٹھیک ہے, اب آپ میئرمنٹ, آپ کے سامنے وہ آنسر شیٹس پڑی ہے یا آپ کے پاس وہ ایوارڈ لسٹ پڑی ہے آپ کی پوری کلاس کی. ٹھیک ہے, آپ اس کو چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں رول نمبر 1 کے اتنے, 2 کے 3, 4, 5, 6, 7 آگے 50 تک ایسے دیکھتے چلے جاتے. تو آپ کے مائنڈ میں ایک پکچر آتی ہے اسی رزلٹ شیٹ کی. آپ بیسیکلی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کہ اب میری کلاس میں کتنے بچوں, آج میں ایک اسکول میں گیا ہوں وزٹ پہ, تو میں نے 3ری اور 5ویں کلاس کے بچوں کی نا انگلش سنی ہے. تو پہلے 4 بچوں کو جب میں نے سننا شروع کیا نا,
تو انہوں نے بہت اچھی انگلش ریڈنگ سنائی گریڈ 3 میں. تو اس کے بعد جو بچے ہیں میں ان سے ایک ایک ورڈ پہ پینسل رکھتا کہ یہ ورڈز مجھے پروناؤنس کر کے بتاؤ, سنگل ورڈ. یہ میرے سامنے ایک پکچر پہلے ہی 3-4 بچوں کی آ گئی تھی کہ یہ کلاس بہت اچھی ہے, تو میں ان سے ایک ایک ورڈ سن رہا تھا ٹائم کو سیو کرنے کے. اسی طرح ایک ٹیچر کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس ایوارڈ شیٹ پڑی ہے سامنے اس کو دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اتنے بچوں نے اچھے نمبر لیے, اس بچے کے نمبر کمزور ہیں, تھوڑے سے ویک ہیں یہ بچے, ٹھیک ہے. اسی کو کہتے ہیں اسیسمنٹ. انٹرپریٹیشن آف میئرمنٹ ڈیٹا, جو میئرمنٹ کا ڈیٹا اس کی وضاحت, ایکسپلینیشن. اٹ میکس سینس آف دا ڈیٹا کلیکٹڈ فرام دا اسٹوڈنٹ پرفارمنس. جو ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا اس کے بارے میں یہ ایک سینس دیتا ہے, ایک آئیڈیا, ایک پکچر دیتا ہے کہ بھائی یہ پرفارمنس ہے تمہاری کلاس کی, تمہاری ٹیچنگ میتھڈالوجی کی. تو اس کی پوری ڈیفینیشن کیا ہے, پروسیس آف کلیکشن. اب دیکھیں جب ہم اچھا سوال ہے آپ سے, ٹیسٹ کے لیے کیا اسیسمنٹ کے لیے کیا ٹیسٹ اور میئرمنٹ کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جی ضروری ہے. ضروری ہے. ویل ڈن, ضروری ہے, کیونکہ پہلے ٹیسٹ لیں گے, میئرمنٹ کریں گے تو اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے نا. تو اس لیے اس کی پوری ڈیفینیشن کیا ہے, پروسیس آف کلیکشن, انٹرپریٹیشن, ریکارڈنگ اینڈ یوزنگ آف انفارمیشن. تو آپ اس کو کلیکٹ کرتے ہیں, انٹرپریٹ کرتے ہیں, ریکارڈ میں بھی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ فیوچر میں اس کو یوز کریں. تو یہ کوالیٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے, کوانٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے. اسیسمنٹ کا دوسرا نام اپریزل ہے, ٹیسٹ کا دوسرا نام ٹول, ڈیوائس یا انسٹرومنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میئرمنٹ کوانٹیفیکیشن یا نومیریکل ویلیو اس کا دوسرا نام ہے. اسیسمنٹ کو اپریزل کہتے ہیں, دوسرا نام اس کا کیا ہے, اپریزل. اچھا اب یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, آل دا ٹیسٹ آر اسیسمنٹ بٹ آل دا اسیسمنٹ آر ناٹ ٹیسٹ. یہ ایک بڑی کرٹیکل سی بات ہے کہ سارے ٹیسٹ اسیسمنٹ ہوتے ہیں, ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے, لیکن ہر اسیسمنٹ میں ٹیسٹ شامل نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں کلاس میں, آبزرویشن کرتے ہیں کہ بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں, یہ بھی ایک طرح کی اسیسمنٹ ہے. بٹ اس میں کوئی سلائڈ چینج کر دیں. سلائڈ اسیسمنٹ والی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو, کسی کو؟ نہیں سر, ابھی تک میئرمنٹ کی سلائڈ نظر آ رہی ہے. اوہو اچھا, چلیں بتانا تھا, چلیں اب شو ہو جائے گی, اب ہو جائے گی, ہو رہی اب اب نظر آ رہا ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا تو اب بات میں کہہ رہا تھا کہ سارے ٹیسٹ جتنے بھی آپ لیں گے ان کی اسیسمنٹ آپ کرتے ہیں, اوکے, اور لیکن ہر اسیسمنٹ کی کے پیچھے ٹیسٹ کا ہونا لازمی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا آبزرویشن آپ کرتے ہیں, تو اسیسمنٹ ہم کیوں کرتے ہیں؟ مائک کسی کا آن ہے, پلیز آف کر دیں پلیز. مجھے پھر اس سلائڈ کو ہائڈ کر کے پھر بیک پہ جانا پڑتا ہے, پھر نام دیکھنا پڑتا ہے. ریکویسٹ ہے آپ سب سے پلیز. اچھا تو بات میں کر رہا تھا کہ اس اسیسمنٹ کا پرپز کیا ہے, فیڈ بیک دیتے ہیں ہم, بچے کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ہم نے ایسے لکھایا آپ کو تو آپ کو پتہ چل گیا کہ بچے کی لکھنے کی صلاحیت نہیں ہے یا لکھ سکتا ہے, اس کے پاس سر اسسمنٹ ہم پروگریس ٹو فائنڈ آؤٹ دا پروگریس آف انڈیویجول. ہاں یس, ہم اس کی اسٹرینتھ, یہی بات ہے نا, آئیڈینٹیفائی اسٹرینتھ, پروگریس, اسٹرینتھ. تو ہم پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کی یہ اسٹرینتھ ہے, یہ ویکنیسز ہیں. پھر ہم اس کو فیڈ بیک دیتے ہیں کہ بیٹا تمہاری یہاں پہ پرفارمنس اچھی نہیں ہے, اس کو بہتر کرو, ٹھیک ہے. اور انسٹرکشن بھی اس کو اس طرح کی پرووائڈ کرتے ہیں. جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان کو آپ کی تھوڑی توجہ چاہیے ہوتی ہے, اور جو کمزور ہوتے ہیں ان کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اچھا لاسٹ پہ ہے ایویلویشن. ایویلویشن اس کا دوسرا نام ہوتا ہے ججمنٹ. ججمنٹ آپ کا, اچھا ایک سوال ہے کہ آپ جب کسی چیز کی ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہیں, یعنی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اسیسمنٹ کے بعد کیا آپ کے پاس یہ کوئی چانس ہوتا ہے کہ آپ ان اپنی خامیوں کو دور کریں؟ جی جی سر. ہوتا ہے, یس ہوتا ہے, یس ہوتا ہے. اسیسمنٹ کے بعد, اسیسمنٹ ہمیشہ کلاس میں کی جاتی ہے, اور اس کا جو ہے اس کے بعد آپ کے پاس بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, آپ چیزوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں. جیسے پچھلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں, ٹو پرووائڈ فیڈ بیک, آئیڈینٹیفائی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز اینڈ گائیڈ انسٹرکشن اینڈ لرننگ. آپ اپنی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر اپنی ٹیچنگ لرننگ کو اسی کے اکارڈنگ کرتے ہیں کہ یہ ویک ایریاز ہیں, یہ اسٹرانگ ایریا. اچھا اب ایک جج ہے, اس کے پاس ایک کیس گیا ہوا ہے فیصلے کے لیے, تو اس نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے, کسی کو صحیح کہنا ہے, کسی کو غلط, کسی کو پاس کرنا ہے, کسی کو فیل کرنا ہے. تو وہاں پہ کیا امپروومنٹ کی گنجائش, وہاں پہ اسپیس موجود ہوگی؟ جی
नहीं होगी। نہیں ہوگی، وہاں پہ نہیں ہوگی، وہاں پہ نہیں فیصلہ ہوتی. ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے یہ پاس ہے یہ فیل ہے. جتنے بھی ہمارے اینول ایگزامز ہوتے ہیں نا وہ بیسیکلی ایویلویشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم جج کرتے ہیں چیز کو. اب ججمنٹ کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس واپسی کی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ پیچھے ایک سٹیپ پائیں چیزیں ٹھیک کر کے. آپ فائنل ایگزام دے رہے ہوں گے، اب جیسے آپ کا یہ ٹیسٹ ہوگا ریٹن ٹیسٹ، تو یہ آپ کی ایویلویشن ہوگی. تو یہ ٹیسٹ میں جب آپ ایک چیز لکھ دیں گے تو اس میں ٹھیک کرنے کی دوبارہ آپ کو کوئی اپرچونٹی نہیں دی جائے گی. دیٹ از ججمنٹ، وہ ججمنٹ ہو رہی ہے، ایویلویشن ہو رہی ہے آپ کی. تو یہ سب سے براڈسٹ ہے، ججمنٹ، ویلیو، ورتھ اور کوالٹی آف اے پروگرام اور اے پروسیس. اب ایویلویشن جب کی جاتی ہے نا، یہ بچے کی نہیں ہوتی، یہ اس ٹیچر کی بھی ہوتی ہے، یہ اس اسکول کی بھی ہوتی ہے، یہ اس جو کریکولم ہے اس کی بھی ہوتی ہے، یعنی ہر ایک چیز کی ہوتی ہے ایویلویشن. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ براڈسٹ ہے. اس میں صرف اسیسمنٹ تو ہم بچے کی کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ایویلویشن میں ٹیچر بھی شامل ہوتا ہے، اسکول بھی شامل ہے، ہیڈ بھی شامل ہے اور کریکولم بھی شامل ہے. تو اس کے بعد ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، فیوچر ایکشن لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. فیوچر میں پھر مارکس امپروومنٹ کس کیٹیگری، جی جو مارکس امپروومنٹ ہیں پھر وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ کون سی مارکس امپروومنٹ؟ جی دیکھیے میں جو امپروومنٹ کی بات کر رہا ہوں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کلاس میں بچے نے ایک چیز پڑھی ہے تو پڑھنے کے بعد اس نے ایک چیز میں اپیئر ہوا ہے تو وہ تو دوبارہ امتحان دیتا ہے نا. مارکس وہ تو ری اپیئر ہوتا ہے، اس کو تو ٹائم لائن دی جاتی ہے، وہ دوبارہ امتحان میں سر اپیئر ہوتا ہے. مارکس اسی کی طرح جو پروگریس ہے وہ دیکھنے کے لیے تو وہ تو آلریڈی ہم نے اسسمنٹ کر لی نا سر، کر لی، ہاں میجرمنٹ جی، کر لی نا، یس میجرمنٹ کے ذریعے اسسمنٹ. یس یس، یہ تو ایکشن آپ ججمنٹ ہے نا سر، فائنل ڈیسیجن ہاں لیتے ہیں، جیسے کوئی فائنل اینگل ڈیسیجن، ہوتا ہے 360 کا. یس ایگزیکٹلی. تو ایویلویشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ججمنٹ ہوتی ہے. اب یہ ساری چیزیں جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں وہ سنگل سلائیڈ میں ہیں کہ ٹیسٹ نیرو ہے، اس کے بعد میئرمنٹ، اس کے بعد ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایویلویشن ہوتی ہے. اینڈ پہ ہوتی ہے ایویلویشن، یہ ججمنٹ ہوتی ہے کسی بھی پروسیس کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، آپ کسی کو پاس یا فیل کرتے ہیں. تو یہ تھیں فنڈامنٹل ٹرمز. یہاں پہ یہ ایک ایگزامپل ہے، اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس ایگزامپل کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ چیزیں ایکسپلین بہت سمپل وے میں کروں. اچھا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ایک ٹیچر جب ڈیورنگ ٹیچنگ پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو، کمپلیکس چیزوں کو سمپل وے میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ جیسے میں اپنی طرف سے بہت ٹوٹی پھوٹی چھوٹی چھوٹی کوشش کر رہا ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں ایجوکیشن کی لینگویج میں؟ جی سر موٹیویشن، برین اسٹارمنگ، فارمیٹیو نہیں اسسمنٹ. نہیں 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 اتنی نہیں، ڈائگنوسٹک نو. میکنگ ٹیچنگ مور یعنی کہ چیزوں کو کمپریہنسو. سر انٹیکٹیو، یعنی کہ نیرو ڈاؤن کر کے دیکھنا. ہاں چیزوں کو آسان کر کے پیش کرنا. ایجوکیشن کے Yes, sir. کانٹیکسٹ میں اس کو کہتے ہیں میکسم آف ٹیچنگ، MAXIM، میکسم آف ٹیچنگ. اچھا چلتے ہیں آگے جی. ٹیسٹ، میئرمنٹ، اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن، ان چاروں کو ٹیسٹنگ ایلیمنٹس کہتے ہیں. آپ کے پیپر میں اگر سوال آیا تو کیا آئے گا؟ وہ یہ ہوگا، واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن، ٹھیک ہے. اسیسمنٹ اور ایویلویشن میں کیا ڈفرینس ہے؟ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسیسمنٹ ایک ڈیٹا کلیکشن ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ایویلویشن کسی چیز کی ججمنٹ کا نام ہے. اسیسمنٹ ایک انفارمیشن ہوتی ہے آپ کے پاس، جبکہ ایویلویشن میں آپ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. اسیسمنٹ کوالیٹیٹیو ہوتی ہے زیادہ تر، کوانٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے، بٹ ایویلویشن یوزلی ہم کوانٹیٹیو لیتے ہیں. اچھا اسیسمنٹ میں ہم اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو پن پوائنٹ کر کے اسپیسیفائی کر کے ان کو امپروو بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ایویلویشن کے بعد ہم اپنی اسٹرینتھ یا ویکنیسز کو اس ٹینیور یا اس پیریڈ کے لیے بہتر، فیوچر کے لیے ہم کر سکتے ہیں. ایویلویشن کی بیس پہ ہم فیوچر پلاننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسیسمنٹ یوزلی، ایک سیکنڈ پلیز، اسیسمنٹ یوزلی ڈیورنگ دا لیکچر ہوتی ہے کسی لرنرز کے پرابلم کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، ان کے لرننگ پروسیس کو کہ لرننگ کیسے چل رہی ہے، یعنی فارمیٹیو
ڈائگنوسٹک یعنی ان کی لرننگ ڈیفیکلٹیز کو دیکھنے کے لیے، اور کبھی کبھار کلاس میں ہم سبمیٹیو ایویلویشن لیتے ہیں، یعنی جب آپ پڑھاتے ہیں تو پڑھانے کے بعد فوری طور پر ٹیسٹ لے لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، یہ سبمیٹیو جو اینڈ پہ ہوتی ہے. لیکن ایویلویشن کبھی بھی بیفور یا ڈیورنگ نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ اینڈ پہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو سبمیٹیو کہا جاتا ہے. یہ کچھ ان کے کی ڈفرینسز تھے. آپ کو اگر یہ اس میں پیپر میں سوال ہے تو سب سے پہلے آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے، پھر اس کی ایگزامپلز لکھنی ہے 2 3 4، وہ ابھی ہم پڑھیں گے اسیسمنٹ کی ایویلویشن کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کے 4 4 5 5 6 6 فیچرز جو بھی آپ نے آج سمجھے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں. جی کوئی کویسچن کر رہی تھی فیمیل، آپ پوچھیں پلیز. جی Sir, what is the difference between qualitative and quantitative? کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو، اگر آپ اسیسمنٹ کی بات کر رہی ہیں تو یا جنرل ان دونوں ٹرمز کا ڈفرینس پوچھ رہی ہیں؟ جی دیکھیں، کوالٹیٹیو اسیسمنٹ یہ ہے، مثال کے طور پر آپ نے اورلی کسی سے کوئی سوال سن لیا، ٹھیک ہے، اور آبزرویشن آپ نے کر لی، یہ کوالٹیٹیو ہے، ٹھیک ہے. اور کوانٹیٹیو اسیسمنٹ یعنی ایسی اسیسمنٹ جس میں آپ بچے کی پرفارمنس کو کسی نومیریکل ویلیو سے ایکسپریس کریں، وہ کوانٹیٹیو ہوگی، ٹھیک ہے. اور ایسی اسیسمنٹ جس میں آپ بچے کی پرفارمنس کو کسی ورڈ کے ساتھ ایکسپریس کریں، جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں کہ بچے کی پرفارمنس گڈ ہے، سر ہم ایسے پور ہے، سمپل لینگویج میں ایکسیلنٹ ہے. کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم جی بولیں. سر جی بولیں پلیز. اچھا سارا مزہ خراب کر دیا اس بندے نے. اچھا چلیں سر، ایک دوسرے کو برداشت کریں. میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ پرابلم کس کو ہوتی ہے؟ صاف ظاہر ٹیچر کو ہوتی ہے. تو اگر کوئی بولنا چاہ رہا ہے تو پھر میں تو اس چیز کو انکریج کرتا ہوں. اچھا بات یہ ہے کہ میں جو بات بتا رہا تھا، اب جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ بچے کی پرفارمنس پور ہے، ایکسیلنٹ ہے، ایوریج ہے، تو یہ ایک کوالٹیٹیو اسیسمنٹ ہو گئی. ہم آبزرویشن کرتے ہیں، کوالٹیٹیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بٹ ہم جب ٹیسٹ لیتے ہیں اور ٹیسٹ کے تھرو اس کی اسکورنگ کرتے ہیں، یہ کوانٹیٹیو ہے. آگے جا کے ہم نے پڑھنا ہے اس کو، کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو اسیسمنٹ کو. اچھا جی، اگلا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اپروچز ٹو اسیسمنٹ. مائک آف کر دیں سر. احمد ظہور صاحب پلیز. کائنڈلی مائک آف کروا دینا سب کی، تو بہتر ہوگا سب کے لیے. میں تو کتنی بار کہہ چکا ہوں، ریکارڈڈ لیکچر اگر آپ سنیں گے تو کوئی 10 دفعہ تو کہا ہے. اصل میں کلاس کے بیچ میں جیسے کوشچن کا نہ سارے نہ پاؤ ہے، سارے ڈسٹرب ہوتے سر. اچھا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی کویسچن ہیں آپ اینڈ پہ کریں. کل بھی میں نے سارے سوالات کے جواب دے کے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا، آج بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ جو بھی کویسچن لکھ لیں انشاءاللہ، جب تک آپ کے سوال ختم نہیں ہوں گے سیشن ختم نہیں ہوگا. اگلا ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ، اپروچز ٹو اسیسمنٹ. اسیسمنٹ کب کب کی جاتی ہے؟ لیکچر سے پہلے کی جاتی ہے، لیکچر کے دوران کی جاتی ہے، لیکچر کے بعد کی جاتی ہے. ایسے ہی ہے، ایگری ہیں اس سے سب؟ لیکچر کے دوران سے ہاں، پہلے بھی کی جاتی ہے، درمیان میں بھی کی جاتی ہے. آج میں نے ہاں اچھا آج میں نے ٹاپک پڑھانا تھا ٹیسٹنگ ایلیمنٹس، تو میں نے اپنی ٹاپک کو کس بات سے شروع کیا؟ ایک سوال سے. ٹیمپریچر کیسے میئر کرتے ہیں، اسی سے شروع کیا تھا نا آج، ٹھیک ہے. جی سر. ایسے ہی ایک استاد جب اپنا لیکچر شروع کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، بچے کا پریویس نالج دیکھنے کے لیے یا اس کی پہلے کی جو معلومات اس کے پاس ہیں اس کو یوز کر کے بچے سے سوال کرتا ہے کہ بچہ اس پرانی معلومات کو، پریویس نالج کو یوز کرے تاکہ نیو ٹاپک جو سمجھانا چاہ رہے ہیں نا ٹیچر، تو اس کے ساتھ وہ لنک ہو جائے اور بچہ آسانی سے چیز پک کر لے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں بی ایڈ میں بھی ٹاپر تھا، ایم ایڈ میں بھی میں ٹاپر تھا، اوپن یونیورسٹی سے مجھے لیپ ٹاپ بھی ملا تھا. لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اسیسمنٹ، ایویلویشن، میئرمنٹ ان کا فرق اس وقت نہیں پتہ تھا. میں سچ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب آ کے جب میں نے یہ بکس لکھنا شروع کی، اس کو اسٹڈی کیا ڈیپلی، تو مجھے چیزوں کا آئیڈیا، تو یہ چیزیں نہیں پتہ تھیں اس وقت مجھے. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچے پڑھتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا. تو ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے؟ لنک کرنا پریویس انفارمیشن کو نیو انفارمیشن کے ساتھ. وہ کیسے کرتا ہے؟ تھرو کویسچننگ کرتا ہے. یہ ہوتی ہے پری اسیسمنٹ.
پڑھانے سے پہلے کی. اچھا اب جیسے میں پڑھا رہا ہوں تو میں نے آج کے دن کم از کم آپ سے کوئی 15 کویسچن کر لیے ہیں ڈیورنگ لیکچر. تو وہ تمام سوال جو ایک ٹیچر ڈیورنگ دا لیکچر کرتا ہے یہ بھی سوال بہت اہمیت رکھتے ہیں. اچھا ان پہلے اور درمیان والے سوالات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹو امپروو لرننگ، آپ کو بات کی سمجھ صحیح آئے. یہی مقصد ہے نا میرا، کوئی اور ہے؟ جی یہی مقصد ہے میرا کہ آپ کو بات کی سمجھ بہت اچھی طرح سے آ جائے. اس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ فار لرننگ. وہ تمام طرح کی پہلے یا درمیان میں ڈیورنگ لیکچر جو بھی ٹیچر سوال جواب کرتا ہے بچے کے کنسیپٹس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے، اس اپروچ کو کہتے ہیں اسیسمنٹ فار لرننگ. کب کی جاتی ہے؟ ڈن بیفور اور ڈیورنگ دا لیسن. کیوں کی جاتی ہے؟ ٹو امپروو دا ٹیچنگ لرننگ. ایگزامپلس کون سی ہیں؟ فارمیٹیو، ڈائگنوسٹک وغیرہ وغیرہ. یہ ابھی ہم پڑھتے ہیں ان کو ڈیٹیل میں آگے. اچھا پھر اینڈ پہ آ جاتے ہیں. اب میں نے پڑھا لیا، اب سپوز کریں جب آپ کا ریگولر سیشن سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ، چاہے آپ کا سبجیکٹیو پیپر ہے یا آبجیکٹیو جو بھی ہے واٹ ایور، ہم انشاءاللہ اس آپ کا ڈیلی ہر لیکچر کا ایک کویسچنئر بنائیں گے. اگر سبجیکٹیو ہوا تو سبجیکٹیو سوال ڈیلی آپ کو دیے جائیں گے، آبجیکٹیو ہوا تو وہ بھی ڈیلی دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ ایکسرسائز کریں، ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کریں اور میں اس کو ایویلویٹ کروں. تو وہ اسیسمنٹ جو ایک ٹیچر کلاس کے لیکچر کے اینڈ پہ کراتا ہے اس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ آف لرننگ. اب پہلے جو میں سوال جواب پہلے یا درمیان میں کروں گا ان کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی لرننگ کو بہتر کرنا. اور اینڈ والی کا کیا مقصد ہوگا؟ آپ کی لرننگ کو جج کرنا، دیکھنا کہ آپ نے کتنا کچھ سیکھا ہے. کب کی جاتی ہے اسیسمنٹ آف لرننگ؟ ڈن آفٹر دا لیسن. کیوں کی جاتی ہے؟ ٹو ڈیمانسٹریٹ اچیومنٹ آف پرفارمنس. یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ آپ کی پرفارمنس کتنی رہی ہے. پورٹ فولیو، سمیٹیو، نارم ریفرنس، کرائٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ، اس کی ایگزامپل ہیں. ایگزامپلز ہم یہ بعد میں دیکھتے ہیں. ایک سوال ہے آپ سے کہ جب آپ پڑھاتے ہیں تو کیا ڈیورنگ ٹیچنگ بچے بھی ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہیں آپس میں؟ ٹیچر اگر کوئی کلاس ورک دے دے یا ایک دوسرے سے سنتے سناتے ہیں چیزیں؟ جی گروپ ورک. یس سر. نہیں سر ایسے نہیں کرتے. اچھا ویسے ہمارے پنجاب کے بچے سر کرتے ہیں. ہم تو جب ایکٹیویٹیز ان کو دیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے سنا، یا ٹیچر کو ٹائم دے دے کہ یہ چیز میں نے آپ سے 10 منٹ کے بعد سننی ہے تو وہ بچے پہلے سے ایک دوسرے کو بھی سنا رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے، بلکہ میں خود جب اسٹوڈنٹ تھا تو یہ پریکٹس تھی میری اپنی کہ میں اپنے الحمدللہ میں ٹاپر رہا ہوں تو وہ سنتے تھے ہم ایک دوسرے سے، میرے جو پیئر ہوتا تھا یا میرا جو گروپ ہوتا تھا. تو ایسی اسیسمنٹ جو اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کی کرتے ہیں یا ایک بچہ اپنی خود کرتا ہے، یہ تیسری اپروچ ہے. اس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ ایز لرننگ. یہ کس لیے ہوتی ہے؟ سیلف ریگولیشن یا سیلف اسیسمنٹ کے لیے. یار میرا سبق تم تھوڑا سا سن لو، ٹھیک ہے، کہ مجھے سوال صحیح آتا ہے کہ نہیں آتا. تو بچہ دوسرے بچے کا سن لیتا ہے. ٹھیک ہے. یا بعض اوقات آپ میں سے بہت سے لوگوں کی یہ بھی پریکٹس ہوگی کہ وہ چیزیں خود سیلف میمورائزیشن، یعنی ایک دفعہ پڑھی اور اس کو آنکھیں بند کر کے، کتاب بند کر کے اس کو رٹا لگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، یا خود سے سنتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے، اس کے اگلا سٹیپ کیا ہے. تو وہ بعض اوقات ہم نا اپنا ایک مائنڈ میپ بنا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسیسمنٹ ہوتی ہے ہماری اپنی. تو اپنی اسیسمنٹ خود کرنا کلاس میں، یا پھر آپ کا جو پیئر ہے PEER کلاس میٹ کو کہتے ہیں، وہ آپ کی اسیسمنٹ کرتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسیسمنٹ ایز لرننگ. ٹھیک ہو گیا. یہ 3 اپروچز ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم اسکولی لیول پہ ہوتا ہے نا؟ جی اسکول لیول پہ ہوتا ہے، یونیورسٹی کی لیول اور کالج لیول پہ تو نہیں ہوتا سر. کالج لیول پہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو، کیوں نہیں ہوتا. اچھا جی. مجھے نا اسٹیٹ نہیں آتی تھی، مطلب میں میتھ میں شروع سے کمزور تھا. میں نے ایم فل جب کیا نا تو اس میں اسٹیٹ آ گئی مصیبت. تو اب میری تو مطلب بڑی پریشانی تھی کہ یار یہ میرے سے کیسے پاس ہوگی. مجھے بالکل میتھ میں نا میں بہت نکما ہوں شروع سے ہی. میٹرک میں اچھے مارکس آ گئے تھے، پھر میں نے FSC کی. بہرحال اسٹیٹ آ گئی. اسٹیٹ تو پھر مجھے سمجھ ہی نہ آیا میں کیا کروں. تو وہ میں کیا کرتا رہا ہوں کہ میں اپنے دوست کے پاس گیا ہوں پیپر سے 2-3 دن پہلے، اور اس کے وہاں رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، یہاں سے چھٹیاں لے کے.
اور یونیورسٹی سے بھی اس کا گھر کافی دور تھا، کوئی تقریباً 100 کلومیٹر، تو میں اس کے گھر رہا 3 دن. میں اس کو وہ لکھاتا تھا چیزیں، میں لکھتا تھا، چیک کر کے اس کو دکھاتا تھا. اسی چیز کا نام اسیسمنٹ ایز لرننگ ہے. اگر یہ کلاس میں بچے ایسے کر رہے ہوں گے تو اسیسمنٹ ایز لرننگ ہے. یہ جو اوپر سلائیڈ ہے یہ والی، اسی سلائیڈ کی یہ فردر آگے ایکسپلینیشن ہے. تھوڑا سا اس میں میں نے ایکسپلین کیا وربلی، جو کچھ میں نے آپ کو بتایا یہ ساری اسی کی ایکسپلینیشن ہے. اب ہم نا ایگزامپل کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایگزامپل سے مزید بہتر چیزیں سمجھ آئیں گی. اچھا، جو اسیسمنٹ ہے نا اس کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے پری، ایک ہوتی ہے فارمیٹیو، ایک ہوتی ہے ڈائگنوسٹک، اور ایک ہوتی ہے سبمیٹیو. تو 3 ہم ابھی پڑھیں گے، پری کو بھی شاید ٹچ کریں گے. تو فارمیٹیو اسیسمنٹ، بلکہ پری ہے ادھر، پری اسیسمنٹ سے ہم شروع کرتے ہیں. پری اسیسمنٹ کب کی جاتی ہے؟ پرائر ٹو انسٹرکشن، پڑھانے سے پہلے. کیوں؟ ٹو چیک دا پریپیئرڈنیس، کیا بچہ ریڈی ہے کچھ پڑھنے کے لیے. اینڈ ٹو چیک دا پریویس نالج آف دا اسٹوڈنٹ، اور بچے کا پریویس نالج استاد چیک کرے. پھر کیا ہوگا چیک کرنے کے بعد؟ ٹو لنک دا پریویس نالج ود دا نیو نالج، اور پہلے والے علم کو، پہلے والی معلومات کو نئے ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ کر دے تاکہ بچہ سمجھنے میں اس کو آسانی ہو. تو ایسی اسیسمنٹ، یہ اسیسمنٹ فار لرننگ کی ٹائپس ہم پڑھ رہے ہیں. تو پری ٹیسٹ، پری اسیسمنٹ یا بیس لائن اسیسمنٹ اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد آتی ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ. ایک ٹیچر نے جیسے ہی لیکچر شروع کیا، پہلی ڈیفینیشن پڑھی اور اینڈ تک جتنے بھی کویسچن وہ کرے گا وہ سارے کے سارے کویسچن فارمیٹیو اسیسمنٹ کہلاتے ہیں. اسکریون نے یہ کانسیپٹ دیا تھا. فارمیٹیو اسیسمنٹ کب کی جاتی ہے؟ ڈیورنگ دا ہول انسٹرکشن، ساری انسٹرکشن کے دوران، ٹھیک ہے؟ اور یہ کب، کہاں کس وقت ہوتی ہے؟ تھرو آؤٹ دا سیشن، کسی بھی وقت کوئی ٹیچر کچھ بھی پوچھ سکتا ہے. پرپز کیا ہوتا ہے اس کا؟ پرپز یہ ہوتا ہے کہ آیا، اب جیسے دیکھیں نا، میں شروع ہو جاؤں، آپ لوگ چپ کر کے سنتے رہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں ان کرنے کی کلاس میں، تاکہ مجھے تھوڑا ایک انرجی ملے کہ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں. صاحب ذرا فزیکل کلاس ہوتی تو مجھے پتہ چل رہا ہوتا کہ کون لوگ مجھے توجہ سے سن رہے ہیں، کون نہیں سن رہے. تو گول از ٹو مانیٹر اسٹوڈنٹ. یہ چیک کرنے کے لیے سوال کیے جاتے ہیں کہ بچے کیا واقعی آپ کے ساتھ انگیج ہیں، ان کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے. اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو فوری طور پر فیڈ بیک دینے کے لیے. دا پرپز آف کلاس روم ٹیسٹنگ از ٹو امپروو انسٹرکشن. ان سب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹیچنگ کو، لرننگ کو امپروو کرنا. اچھا، اس کے بعد اگلا ہے ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. اللہ نہ کرے آپ کی فیملی میں کسی کو کوئی پرابلم ہو، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کے پہلے دوائی لکھ دیتا ہے، پھر آپ کے ٹیسٹ کراتے ہیں، اور پھر ٹیسٹ کرا کے آپ گھر آ جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے؟ جی یس سر پہلے ٹیسٹ. یار ہمارے ہاں تو پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں یس سر. نہیں سر، ٹیسٹ ہوتے ہیں پہلے ٹیسٹ ہوگا نا. خدا نہ کرے ایک بندہ ڈائبٹیز کا، شوگر کا پیشنٹ ہے، وہ پہلے جائے گا، اس کو وہ ٹیسٹ کروائے گا، اس کے بعد اس کو ڈائبٹیز کی میڈیسن ریکمینڈ. ایسے ہی ہے نا؟ اکارڈنگ ٹو دا ٹیسٹ رپورٹ. یس. ہاں، پہلے میڈیسن نہیں ہوگی، یعنی پہلے ایڈوائس نہیں ہوگی، پہلے ریکمنڈیشن نہیں ہوگی، ایڈوائس نہیں ہوگی، پہلے کیا ہوگی؟ ڈائگنوسس ہوگا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے. ایسے ہے نا؟ اچھا، اب اسکول میں آ جائیں، کلاس روم میں آ جائیں. ایک کلاس روم میں ایک ٹیچر پڑھانا چاہ رہا ہے. اب اس کی کلاس میں 40 بچے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا سارے بچوں کی آئی سائٹ ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ ویژن الگ الگ ہوتی ہے. اچھا، کیا سارے بچوں کی قوت سماعت ایک جیسی ہوگی؟ سننا، سر آپ ایکسیپشنل باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن پورے پاکستان کے جتنے کلاس روم میں اگر میں آپ سے پوچھوں کیا ہو سکتا ہے تو آپ کہیں گے نہیں. ایکسیپشنل باتیں نہ کریں، جو جنرل باتیں ہم وہ کریں. کسی کلاس میں پاسبلٹیز ہیں کہ سارے کے سارے بچوں کا، اللہ کرے سب بچوں کا مسئلہ یہ نہ ہو، کسی میں ممکن ہے کہ سب کا، کسی بھی بچے کا یہ پرابلم نہ ہو، لیکن میجورٹی کلاسز کے اندر 1-2 بچے کا مسئلہ ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ویژن کا نہیں ہے تو سننے کا ہوگا، سننے کا نہیں ہے تو بولنے کا ہوگا. صحیح ہوتے ہیں سر، باقی میں ویژولی یعنی انٹیلیکچولی ان میں ہوتے ہیں.
چلیں سر آپ کی سائڈ پہ ایسا ہوتا ہوگا, ہماری سائڈ پہ تو مطلب کسی نہ کسی بچے میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے. ہر کلاس کی میں بات نہیں کر رہا, اوور آل بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اب جیسے مثال کے تو آپ ڈسٹرکٹ سے ہیں, جس ڈسٹرکٹ سے ہیں اس ڈسٹرکٹ میں چھٹی کلاس کے سارے بچوں کا ویژن ٹھیک ہوگا؟ چلیں آپ سے یہ سوال ہے. جی سر موسٹلی سر صحیح ہے سر. چلیے اللہ کرے بھائی بلوچستان والے پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. بہرحال پرابلم ہوتے ہیں, بات کرنے کا یہ سر مقصد ہے. ایسا بھی چلیں ہو سکتا ہے کہ وہ چشمہ لگا کے نہیں سر پرابلم سر ہوتے ہیں. اس طرح سر کی نہیں چشمہ ہوتی. لگانے والے کو پرابلم تو ہے نا, وہ ٹھیک تو نہیں ہے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. نہیں ہے اچھا سر چلے میری مسئلہ ہو ہے سک بچوں میں. آپ لوگوں کا شاید ایکسپیرینس یہ نہ ہوا ہو, میں تو چونکہ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں, میرے پاس جتنے اسکول ہیں میں جاتا ہوں, ہر اسکول میں ہر کلاس میں کوئی نہ کوئی پرابلمٹک چائلڈ مجھے تو مل جاتا ہے. بہرحال اللہ کرے نہ ہو, اللہ کرے ایسا ہی ہو, آپ کے بچوں کو, آپ کی آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایسی پریشانیوں سے محفوظ رکھے, آمین. تو سر مسائل یہ ہوتے ہیں, بچوں کو کسی کو دیکھنے کا پرابلم ہو سکتا ہے. چلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ کسی ایک دو کو ہو سکتا ہے, کسی کو دیکھنے کا, کسی کو سننے کا, کسی کو بولنے کا, کسی کو لکھنے کا, یہ ڈفرینٹ پرابلمز ہیں. ان سارے پرابلمز کو ہم کولیکٹیولی بولتے ہیں لرننگ لمٹس یا لرننگ ڈیفیکلٹیز, یہ ہو سکتی ہیں. اب ایک ٹیچر آتا ہے, وہ کلاس میں وائٹ بورڈ پہ لکھنا شروع کر دیتی ہے. اس ٹیچر کی کلاس میں پیچھے ایک بچی یا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کا ویژن ٹھیک نہیں ہے. ٹیچر آیا, اس نے لیکچر دیا, وہ چلا گیا, دوسرے تیسرے چوتھے دن لیکچر ہوتے رہے. تو ایک دن ٹیچر نے کہا آپ مجھے بتاؤ یہ بات میں نے جو لکھی تھی وہ کیا تھی. وہ کہے کہ میم سر مجھے تو اتنی دور سے بورڈ نظر نہیں آتا, تو میرا آئی سائٹ کا ایشو ہے اس لیے مجھے نہیں پتہ. تو اس پہ ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو پہلے دن یہ چیک کرنا چاہیے تھا کہ میری کلاس میں کتنے بچے ہیں جن کو کوئی لرننگ پرابلم ہے, کسی کو ویژن کا. مثال کے طور پر اس بچی کو وہ آگے بٹھا دیتی یا بٹھا دیتا اس بچے کو. تو ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کون سی ہوتی, کب کی جاتی ہے؟ بیفور کریٹنگ دا انسٹرکشن, یعنی ٹیچنگ سے پہلے ہوتی ہے یہ. اور کیوں کی جاتی ہے؟ ٹو نو دا اسٹرینتھ اور ویکنیسز اور میڈیکل ریزنز اور ڈیفیکلٹیز. کسی بچے کو کوئی میڈیکل انٹلیکچوئل پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. یہ کلیئر ہوئی جی ڈائگنوسٹک؟ اس پہ کافی ٹائم لگ گیا ہمارا. سمجھ آ جی سر جی سر جی سر. اوکے چلیں جی آگے موو کرتے ہیں. کسی بچے کو اب اللہ تعالیٰ آپ کو ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس بنائیں, آپ اسکول کے سربراہ ہوں, تو آپ کا اسکول بہت اچھا چل رہا ہو. آج کل سرکاری اسکولوں کے حالات یہ ہیں کہ لوگ بچے ہی نہیں بھیجتے. تو خیر آپ ایک اچھے اسکول آپ رن کریں, اللہ کرے آپ کو اللہ تعالیٰ ایک سیکیور فیوچر دیں, اور آپ وہاں بیٹھیں اور آپ کے پاس اتنے بچے آ جائیں کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ کروں تو کروں کیا. میرے گاؤں کا جو اسکول ہے وہاں پہ ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے ہائی اسکول میں 9th 10th میں. آپ بھی ایک اچھا اسکول چلائیں اور لوگ آپ کی طرف اتنے متوجہ ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں, اور آپ جب ایڈمیشن دیں تو ایک ٹیسٹ رکھ دیں جیسے پرائیویٹ اسکول والے رکھتے ہیں کہ یہ بچہ اس گریڈ میں بیٹھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. اس ٹیسٹ کو ہم پلیسمنٹ ٹیسٹ کہیں گے, یا اس اسیسمنٹ کو پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہیں گے. کسی بچے کو کسی کورس گریڈ یا گروپ میں پلیس کرنے کے لیے جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کو پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. یہ بھی جیسے یہ جو آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے نا BPSC کا, یہ بھی پلیسمنٹ ہے ایک طرح کی. تو پلیسمنٹ اسیسمنٹ کب کی جاتی ہے؟ کسی گروپ, کسی کلاس, کورس یا پروگرام میں ایڈمیشن دینے کے لیے. اس میں بچے کا پریویس نالج چیک کیا جاتا ہے کہ اس کی اوور آل پرفارمنس کیا ہے. اچھا پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے اگلا ہمارا ہے یہ ریڈینس کو میں سکپ کر رہا ہوں. یہ مطلب شروع میں کلاس کے سٹارٹ میں بچوں کو وارم اپ کرنے کے لیے جو سوال جواب ٹیچر کرتا ہے اس کو ریڈینس ٹیسٹ کہتے ہیں. اب دوسرے نمبر پہ جو دوسری اپروچ ہے, یہ اس کی ایگزامپل ہم شروع کر رہے ہیں. ایپسیٹیو اسیسمنٹ اس کی پہلی ایگزامپل ہے اسیسمنٹ ایز لرننگ اپروچ کی. اگر اس بچی کو آپ دیکھیں, یہ نظر آ رہی ہے پکچر آپ کو؟ جی ہاں آ رہی ہے سر. یس سر. جی سر جی سر جی سر. یس سر. اچھا کبھی ایسا کسی کا ایکسپیرینس ہوا ہو کہ مڈ کے ٹیسٹ, اس کے مڈ ٹیسٹ کے یونیورسٹی میں یا کسی بھی کلاس میں اس کے مارکس جو ہے نا وہ اچھے آئے ہوں, فائنل کے کم آئے ہوں, یا مڈ کے کم ہوں, فائنل کے بہت اچھے آ گئے ہوں, دونوں ٹیسٹ کو آپ جو ہے کمپیئر کر رہے ہوں, ایسے ہوا ہے کبھی؟ یس سر. یس سر ہوا ہے. ہم کرتے ہیں, میں بھی کرتا رہا ہوں, آپ بھی کرتے رہے ہیں, بس ہمیں اس ٹرم کا نہیں پتہ
تھا اس وقت کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں. اس کام کو کہتے ہیں اپسیٹیو اسیسمنٹ. جب ایک اسٹوڈنٹ اپنی کرنٹ پرفارمنس کو اپنی پریویس پرفارمنس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے, ٹھیک ہے, بچہ خود ہی کر رہا ہے نا, بچہ خود ہی کر, اس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ ایز لرننگ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسیسمنٹ ایز لرننگ. اپسیٹیو اسیسمنٹ اتنی سی ہی ہے. اچھا, اس کے بعد آگے دیکھیں, اور یہ کام تو ہم اکثر ہی کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارا کوئی رزلٹ آتا ہے ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے مارکس لگیں. یہ ہر بچہ دیکھتا ہے ٹیسٹ کے سکور. یونیورسٹی میں تو صاف ظاہر ہے ٹیچر پیپر بھی دے دیتے ہیں, یہاں بورڈ میں میٹرک ایف ایس سی لیول پہ تو پیپر نہیں نظر آتے ہمیں, تو میٹرک کے بعد جو ہے سوری یونیورسٹی لیول پہ تو ٹیچر پیپر بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے پیپر. تو ایسی اسیسمنٹ جس میں بچہ اپنی اوور آل اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو صرف ایک ہی پیپر سے دیکھ رہا ہو, ایک ہی پیپر کے ریزلٹ سے, اس کو کہتے ہیں سیلف اسیسمنٹ. یا کلاس میں پڑھا رہا ہوں نا آپ لوگوں کو, تو میرے پڑھانے کے ساتھ کوئی اسٹوڈنٹ میل یا فیمیل یہ دیکھے اسیسمنٹ کرے اپنی کہ مجھے آج کے لیکچر میں یہ چیزیں سمجھ آئی ہیں یہ نہیں آئی, تو یہ اس کی سیلف اسیسمنٹ ہوگی. یہ کیا کہلائے گی؟ سیلف, جس میں وہ اپنی اسٹرینتھ ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرے گا. یہ میری کمزوریاں, یہ ٹاپک سمجھ نہیں آیا, لیکچر کے فوراً بعد میں سر سے پوچھوں گی یا کسی کلاس میٹ سے پوچھ لوں گا, ٹھیک ہے. تو یہ سیلف اسیسمنٹ کہلاتی ہے. اب اس کے بعد ہے پیئر اپریزل یا پیئر اسیسمنٹ. یہ ہوتی ہے کہ ایک بچہ دوسرے بچے سے سوال جواب کرتا ہے, اس کو پیئر اسیسمنٹ یا پھر پیئر اپریزل کہا جاتا ہے. یہ کیوں کی جاتی ہے؟ بچے ایک دوسرے کی نا وہ اپنی پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرے سے سوال جواب کراتے ہیں تاکہ وہ چیز پریکٹس میں آ جائے اور ٹیچر جب ان سے سوال کرے تو وہ بہتر وے میں جواب دے سکیں, ٹھیک ہے. تو اس کو پیئر اسیسمنٹ یا پھر پیئر اپریزل کہا جاتا ہے. اور اس پہ جو بچہ فیڈ بیک دیتا ہے, ٹھیک ہے, میرے سے افتخار نے سوال پوچھا, میں نے ان کو جواب دیا تو افتخار نے کہا کہ ویل ڈن, نہیں آپ کا جواب تو بہت غلط ہے, ایسے نہیں, ایسے سر نے پڑھایا تھا. تو یہ جو فیڈ بیک دیا جا رہا ہے نا کہ اس کو ایسے درست کر لو, اس کو پیئر ریویو کہا جاتا ہے. اس کے بعد اب تیسری اپروچ ہم ٹچ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہے اسیسمنٹ آف لرننگ. اس میں سب سے پہلے ہے سمیٹیو اسیسمنٹ. سمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی ایسی اسیسمنٹ جو آپ بالکل ایٹ دا اینڈ کرتے ہیں, وہ ججمنٹ کے لیے ہوتی ہے. یعنی یہاں پہ ایک بات میں کرنے جا رہا ہوں, یہ تھوڑا سا اس پہ کنفیوژن کریٹ ہو سکتی ہے, بٹ اس کو سمجھے گا کہ سمیٹیو اسیسمنٹ بیسیکلی ایویلویشن کا دوسرا نام ہے. کیونکہ ایویلویشن کو ہم نے کیا کہا؟ ججمنٹ. اس کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ سرٹیفائنگ ججمنٹ. ایویلویشن ہم نے کہا اینڈ پہ ہوتی ہے, سمیٹیو اسیسمنٹ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اینڈ پہ ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس لیے سمیٹیو اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن یہ دونوں سمجھ لیں سیم چیزیں ہیں. اینڈ پہ ہم کیوں لیتے ہیں؟ ٹو میئر دا اسٹوڈنٹ پرفارمنس, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اگلا جو ہمارا ایک شارٹ سا ٹاپک ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, کیٹس, کلاس روم اسیسمنٹ ٹیکنیکس. کلاس میں آپ جتنی بھی طرح کی اسیسمنٹ کرتے ہیں نا اس کو کیٹس کہا جاتا ہے, کلاس روم اسیسمنٹ ٹیکنیکس, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ایٹریٹیو نیچر بتائی تھی ٹینر اینڈ ایلن نے 2004 میں کہ کلاس روم میں جو ہم سوال جواب کرتے ہیں نا تو اس کے 4 یہ کمپوننٹس ہوتے ہیں. آسکنگ کویسچن اباؤٹ اسٹوڈنٹ لرننگ, سب سے پہلے آپ بچے سے سوال کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ان کے سوالات کے اس میں جو جوابات ہیں وہ آپ کلیکٹ کرتے ہیں, کلیکٹنگ کلاس روم ڈیٹا. تیسرے نمبر پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس ڈیٹا کا انالیسس کرتے ہیں. چوتھے نمبر پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو میتھڈ جس میتھڈ سے پڑھایا وہ میتھڈ ٹھیک رہا یا نہیں رہا تو ہم نے کیسے اس کو بہتر کرنا ہے. میکنگ انسٹرکشنل چوائسیز, یہ میتھڈ ٹھیک ہے یا اس کو چینج کروں. یہ 4 جو ہے اس کی نیچر ہے. اب اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کلاس روم اسیسمنٹ ٹیکنیکس میں. سب سے پہلے منٹ پیپر, مڈیسٹ پوائنٹ. منٹ پیپر کیا ہے کہ میں کہوں کہ سوال ہے میرا آپ سے, آج کے لیکچر میں جس اسٹوڈنٹ کو سب سے زیادہ جس بات کی سمجھ آئی ہے نا وہ مجھے بتائے, جو سب سے آسان چیز لگی ہے. جی کوئی بتا سکتا ہے؟ او اللہ کی بندی کون ہے یہ؟ ہیری پوٹر. ہیری پوٹر کے نام سے کس کا اکاؤنٹ ہے؟ اچھا, یہ ہیری پوٹر روٹی بنا رہی ہے, شکریہ. مجھے یہ بلوچی نہیں آتی, آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ محترمہ کیا کہہ رہی ہیں. بہرحال منٹ پیپر کی ہم بات کر رہے تھے.
میں اگر یہ کہوں کہ آج کے لیکچر میں اب یہ فیمیل کے لیے بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا جو میرڈ ہماری ہوں گی, میری اسٹوڈنٹ کہوں میں تو ایز اے ٹیچر, تو میری یہ بچیاں, تو ان کے لیے دیکھیں بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے یہ جو کلاس کا ٹائم ہے نا, ایک فیملی ٹائم ہے, ادھر کوکنگ کا ٹائم, کچن کا ٹائم, بچوں کے سونے کا ٹائم, تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال منٹ پیپر, آج کے لیکچر میں سب سے اچھی بات آپ کو کون سی لگی یا سب سے اہم بات آپ کو کیا لگی ہے, آپ مجھے بتائیں یا لکھ کے دیں. یہ ہوگا منٹ پیپر. مڈیسٹ پوائنٹ, آج کے دن سب سے مشکل چیز آپ کو کیا لگی ہے وہ لکھ کے دیں. مڈیسٹ پوائنٹ ہو جائے گا. موسٹ کنفیوزنگ ٹاپک کیا تھا یا پوائنٹ کیا تھا. پرابلم ریکگنیشن ٹاسک, کہ آپ بچوں کو, مثال کے طور پر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک ٹیچر ہے, وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میرے کلاس میں کتنے بچے ہیں جن کا ریڈنگ کا پرابلم ہے, تو اس کے لیے پھر وہ ریڈنگ اسٹریٹجیز ڈیزائن کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ کون سی اسیسمنٹ ہوگی, فارمیٹیو, ڈائگنوسٹک, پری یا سمیٹیو؟ جی جی شاباش, آپ سے سوال ہے, سمجھ لگی ہے سوال کی, ریپیٹ کروں میں. ایک استاد ہے, ہاں ایک استاد ہے, وہ اپنے بچوں کی ریڈنگ سکل چیک کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ کتنے بچوں کو ریڈنگ کا پرابلم ہے, بچے پڑھ نہیں سکتے انگلش کو. تو اس کے لیے وہ پھر ایک اسیسمنٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, ریڈنگ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی. یہ کون سی ہوگی, پری اسیسمنٹ, پری اسیسمنٹ, فارمیٹیو, ڈائگنوسٹک یا یہ ڈائگنوسٹک ہوگی. یس, یہ ہوتا ہے پرابلم ریکگنیشن ٹاسک, کہ آپ کو پرابلم میں نے دے دیا, بتائیں, ٹھیک ہے. تو یہ کلاس میں اس طرح, یہ میں نے کلاس چل رہی ہے تو اس طرح کے سوال پرابلم ریکگنیشن ٹاسک ہے. ڈاکومنٹڈ پرابلم, اب میں آپ سے کہوں کہ مجھے نا سیکوینس میں ایگزامپل لکھ کے دیں اسیسمنٹ فار لرننگ کی, ٹھیک ہے, تو اب آپ جو ہے وہ پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, یا میں کہوں کہ اسیسمنٹ کے سٹیپس کتنے ہوتے ہیں, آپ وہ لکھ کے دیں مجھے. تو وہ سٹیپس جو ہے نا وہ لکھنا, اس کو کہتے ہیں, اگر ٹیچر ایسے کلاس میں اس طرح کی چیزیں لکھواتا ہے بچوں سے یا پوچھتا ہے تو اس کو ڈاکومنٹڈ پرابلم کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے کانسیپٹ میں میپ اینڈ ایپلیکیشن کارڈ. کانسیپٹ میپ سے کیا مراد ہے, اب جیسے میں نے آپ کو پڑھایا نا ٹیسٹ, میجرمنٹ, اسیسمنٹ, ایویلویشن, تو آپ کے مائنڈ میں نا ایک سٹرکچر بنتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک ٹری, ایک تھنکنگ کا ایک ٹری بنتا, ایسا ہی ہے نا, بنتا جا رہا ہوگا. اگر میں آپ کو کہوں کہ وہی ٹری یہاں پہ ڈرا کر کے دیں. جی سر, جیسے اسسمنٹ میں ہم اسائنمنٹ, کوسچنز اور ڈفرینٹ آئٹمس اور پروجیکٹس وغیرہ کو ڈیزائن کرتے ہیں. ہاں جی بالکل. تو سوال یہ ہے کہ وہی ہے نا کانسیپٹ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, یعنی جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے نا, تو اس کے کی پوائنٹس آپ بنا لیں کہ دیکھیں یہ ٹیسٹنگ ایلیمنٹس ہیں, اسیسمنٹ کی یہ ٹائپس ہیں, ایویلویشن کی یہ ایگزامپلز ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو وہ اپنے مائنڈ میں ایک میپ تیار کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کانسیپٹ میپ. اگر ٹیچر کہ یہی ڈرا کر کے دو کلاس کے اندر کی پوائنٹس ایک میپ کی شکل میں, تو یہ بچے کا کانسیپٹ میپ ہوگا. ایپلیکیشن کارڈ, کسی پرابلم کا سلوشن, ٹیچر کہے کہ یہ پرابلم ہے ایک, اس کا سلوشن مجھے بتاؤ, جو چیز پڑھائی ہے اسی سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم دے دیتا ہے, اس کا سلوشن پوچھتا ہے, تو یہ ایپلیکیشن کارڈ ہوگا. لاسٹ ہے جی, لاسٹ سلائیڈ آج کے لیکچر کی, یہ ہے جی کوئک ٹاک, کوئک رائٹ, 1 سینٹینس سمری. کوئک ٹاک کیا ہے, 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس میں آپ بتائیں, کی پوائنٹ بتائیں, کون کون سی چیزیں آج آپ نے پڑھی ہیں. کوئک رائٹ کہ آپ 30 سیکنڈ یا 1 منٹ, 30 سیکنڈ یوزلی ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس میں 2-3 وہ کی پوائنٹس لکھیں, جو ٹاپکس کے نام لکھیں جو آج آپ نے پڑھے ہیں. تو اس کے علاوہ 1 سینٹینس سمری, کلاس ورکس, آبزرویشن, انڈیویجول کویسچن, گروپ کویسچن, تھنک, پیئر شیئر, یہ ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں. جی ٹاپک آج کا ختم شد. آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں آپ 1 بائی 1 کرتے جائیں, آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہیں سے ہیں تو میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. جی جی پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا, ایک بندہ ایک وقت میں اپنے سوال پوچھ لے گا, اس کے بعد دوبارہ وہ نہیں پوچھے گا کیونکہ سب کو موقع ملنا چاہیے. جی جو ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوری ریپیٹ کیجیے گا, کیا پوچھا ہے آپ نے, کیا کویسچن پوچھا ہے, کس چیز کا مطلب پوچھا ہے؟
थैंक यू सर। मेरा सवाल था सर एक, ये मोहतरमा क्लियर आपके असेसमेंट का जो वर्डिंग मिलेंगे वो क्या होता हाँ है? हाँ, क्लासमेट, पीयर का मतलब होता है क्लासमेट, PEER, क्लासमेट। जी कोई मेल सवाल कर रहे थे, पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर, सवाल करें। सर मैं KPK से हूँ सर। हमने वो आप एनजीओ सर कोर्स के आप लिए KPK लेंगे। वाला फ़िलहाल आप सर आप उधर व्हाट्सएप पे बात कीजिएगा, इनसे मुखातिब होने दें प्लीज़ मुझे, आपको मैंने बताया हुआ है। जी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम प्लीज़। सर कल कौन सा टॉपिक करवा देंगे? क्लासरूम टीचिंग मेथड मैनेजमेंट, करवा दें। क्लासरूम सर मैनेजमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट थोड़ा बता देंगे हमें सर वापस? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप बता रहे हैं ना ये तो बहुत शॉर्ट है। अगर पेपर में रिटर्न में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो इतने शॉर्ट तो वहाँ पर सवाल नहीं होंगे, तो फिर लॉन्ग में हम कहाँ से पढ़ें? ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं और आपको लॉन्ग चाहिए, वो कोई मसला नहीं है, वो तो ये तो यहाँ short- कभी भी यस आप सर, ये सबसे बड़ा मसला है ना। मेरी बात सुने ना, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ओ अल्लाह के बंदो सुनो तो सही। प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में आपको अब वो पूरी का पूरा PDF फाइल या कोई लेक्चर प्रिंट आउट तो नहीं उसका दिया जा सकता ना, समझ लग रही है बात की। तो इंशाल्लाह ताला आपको हर एक चीज़ Provide करें ना फिर। हाँ वो हम चीज़ें देखेंगे ना, पैटर्न का वेट कर रहे हैं ना अभी, इसका सिलेबस का वेट कर रहे हैं, जैसे ही आता है तो फिर आप फिक्र ना करें, ये चीज़ मेरे माइंड में अब स्लाइड में साफ ज़रा कि अब आपको चीज़ों की समझ आ गई है ना। अब उसकी एक्सप्लेनेशन में मैं जितना कुछ भी आपको साथ एक्सप्लेनेटरी मटेरियल दे दूं तो वो फिर आप रीड कर लेंगे, आपके लिए मसला नहीं होगा। मेन चीज़ है थीम या कॉन्सेप्ट को सर समझना। अपने नोट्स बना सकते हैं? हाँ, अपने नोट्स आप अब जैसे मैंने वर्बल एक्सप्लेनेशन इतनी सारी एग्जांपल दी हैं, साथ फीचर बताए हैं, साफ ज़रा कि स्लाइड में अगर वो चीज़ें हम ऐड करें तो यहाँ पे 100 स्लाइड हो जाती है। ये अभी आज के लेक्चर की 35 स्लाइड्स हैं, ठीक है, तो वो फिर साफ ज़रा कि उस पर टाइम भी ज़्यादा सर लगता है। जी आईपी सेटिव जी असाइनमेंट समझाएंगे दोबारा? आईपी सेटिव एप्सेटिव असेसमेंट ये मैंने बताया है। अच्छा आप में से ना जिसका भी ये मसला हो कि डिस्कनेक्ट आप हो जाते हैं तो टाइम नोट कर लिया करें, तो उस टाइम में रिकॉर्डिंग सुन लिया करें। ये बच्ची की पिक्चर देखें, इसने एक टेस्ट मंडे को दिया है, अगला टेस्ट इसने फ्राइडे को दिया है। तो ये बच्ची जो है अपने मंडे वाले टेस्ट के इसके स्कोर आए हैं 10 और 15 में से, और फ्राइडे को आए हैं 12। तो ये बहुत खुश हो रही है कि मेरे पिछले टेस्ट से अब वाले टेस्ट में परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। बेसिकली ये कर क्या रही है, ये अपने 2 टेस्ट के रिज़ल्ट्स को कंपेयर कर रही है। इसी चीज़ का नाम होता है एप्सेटिव, कि एक बच्चा जब अपने 2 टेस्ट के रिज़ल्ट को स्कोर को कंपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर तो इसकी 4 टाइप्स थे ना, सर तो ये कौन सा फॉर्मेटिव टाइप? असाइनमेंट समझा दें थोड़ा सा? देखें अब आप अगर ये कहें कि ये चीज़ आपने सुनी नहीं है वो समझा रहे हैं तो ये साफ ज़ाहिर है एक चीज़ दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। फॉर्मेटिव ये है कि टीचर ने लेक्चर पढ़ाने के दौरान जितनी भी तरह के क्वेश्चन किए वो सारे फॉर्मेटिव कहलाते हैं। मैं यही गुजारिश कर रहा था कि जहाँ से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो काइंडली वो आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग अभी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। हाँ अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो मैं हाजिर हूँ। जी सर यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है। Executive जी क्या कन्फ्यूजन है? हेलो सर मेरे जी सर, ये प्री असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जी कुछ हुआ? प्री असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट, क्या कन्फ्यूजन है इनमें सर? प्री असेसमेंट किसे कहा जाता है और डायग्नोस्टिक असेसमेंट में क्या फ़र्क है? नहीं आपको कन्फ्यूजन क्या है? आप कह रहे थे ना कन्फ्यूजन है, ये तो मैं बता चुका हूँ कि क्या फ़र्क है। जी कन्फ्यूजन बताया ना वो मैं प्री क्लियर। दोनों प्री असेसमेंट है सर, जो आप सॉरी इनका सवाल स्टूडेंट्स कंप्लीट होने के दें। लिए जी क्वेश्चन करते हैं, प्री भी पहले होती है, जो आप डायग्नोस्टिक स्टूडेंट्स से भी सवाल पहले करते होती है, ये कन्फ्यूजन है। नो डिफरेंस। सेमेस्टर्स की जी जी रिजल्ट हो सकती हैं। सर आप कह रहे हैं कि नो डिफरेंस, मैं कह रहा हूँ बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं वो मैयर करने के लिए आप टेस्ट लेते हैं तो वो डायग्नोस्टिक है, ठीक है, वो डायग्नोस्टिक है। और प्री असेसमेंट बच्चे का, जैसे मिसाल आज मैंने आपसे सवाल पूछा कि टेस्ट के बारे में आप कितना जानते हैं, ये प्री असेसमेंट है, इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मैं सवाल ये करता कि कितने बच्चों को, कितने स्टूडेंट को आवाज़ सुनने का प्रॉब्लम है,
ٹھیک ہے، سلائڈ دیکھنے کا پرابلم ہے، یہ میری ہوتی ڈائگنوسٹک، یہ ڈفرینس ہے. جی جو فیمیل سوال کر رہی تھیں آپ پوچھیں. سر انگلش سر یہ جو ایفسیٹو اسسمنٹ ہوتی ہے یہ 2 سیمسٹرز کی مطلب رزلٹ ہو سکتی ہیں، ہو تو سکتے رزلٹ کو ہم ہیں، ہو کنسیڈر سکتے ہیں، کر رہے ہیں بالکل اگر بالکل ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں، مڈ فائنل کے ہو سکتے ہیں. صحیح. سر جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا. جی ابھی انگلش کی ہم بات نہیں سر کر رہے، اگر آپ کے کورس میں انگلش شامل ہوئی تو اس پہ انشاءاللہ آپ کو الگ سے گائیڈ کریں گے. جی سلیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر اس کے بعد جو ڈیمو کلاسز ہے یہ اگر اینڈ ہو جاتی تو کیا ہمارا کلاس جو ہے وہ کنٹینیوسلی جاری رہے گا یا تو اس کے بعد رجسٹریشن وغیرہ کے لیے وقفہ ہے سر یا رجسٹریشن کا ٹائم سلیبس آپ کے لیے کو ویٹ دیں گے. کرنا پڑے گا سر؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو رجسٹریشن کا ٹائم دیں گے. میں فی الحال جو اس وقت ریڈی ہوں، میرے پاس جو ڈیٹا ریڈی ہے وہ ہے پیڈاگوجی کے لیے. تو اگر ہمارا پیڈاگوجی سبجیکٹیو آتا ہے ہم سبجیکٹیو سٹارٹ کروا دیں گے، آبجیکٹیو آتا ہے تو آبجیکٹیو سٹارٹ کروا دیں گے. میرا پلان ہے کہ 27-28 سے یا ایٹ لیسٹ یکم سے، اگر بہت زیادہ لیٹ بھی کریں تو یکم سے سیشن ہم سٹارٹ کر لیں. تو یہ ابھی سلیبس بھی ہوپ فلی تب تک آ جائے گا، رجسٹریشن پروسیس بھی ہم مکمل کر لیں گے. ان کیس کہ آپ کی پیڈاگوجی شامل ہی نہیں ہوتی. بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ اس دفعہ پیڈاگوجی ہونی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ پیڈاگوجی ہونا. اگر نہ ہوئی تو پھر ہمارے پاس آپشن کوئی اور ہے ہی نہیں، تو صاف ظاہر ہے پھر جس کی بھی رجسٹریشن ہو چکی ہوئی تو پھر ہم اس کو فیس ریٹرن کر دیں گے. تو پھر یہ ابھی ہم نے چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے. اب سر مجھے جی سر آپ صرف پیڈاگوجی کی پریپریشن کراؤ گے یا باقی سبجیکٹس کی بھی؟ میں دیکھیں میری ایکسپرٹیز ہیں پیڈاگوجی کے اندر، ایجوکیشن، جو آپ کے 10 چیپٹر ہیں ایجوکیشن کے، وہ میری ایکسپرٹیز ہیں، میرا ایریا، میں اس پہ الحمدللہ مہارت رکھتا ہوں، اور وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے طرح سے آپ تک یہ ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہوں. باقی انگلش کی بات ہے، جہاں تک اگر انگلش ساتھ ہے، دوسرا پیپر آپ کا انگلش کا ہے، تو پھر انگلش کا ٹیچر بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، ہم اس کو بھی ان کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا سیشن بھی آپ کا رکھوا دیں گے. میں سر جی جی انگلش کے لیے الگ سے